اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ آج میرے ساتھ محبت کی کہانی کے ایسے کردار ہیں جنہوں نے اپنی کہانی نبھائی ہے اور ایسے سلیقے سے نبھائی ہے کہ لوگ آج شش کر اٹھے ہیں۔ میرے پاس آج عمار اور زینب صاحبہ موجود ہیں جن کی کہانی میں سنانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ 2011 میں یہ آپس میں ملے تھے اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی، محبت ہوئی۔ 2018 میں ان کی شادی طے ہوئی اور زینب اور عمار انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ زندگی اکٹھے بتائیں گے، لیکن شادی سے 10 روز قبل جو زینب صاحبہ ہیں ان کو کینسر جیسا مرض ڈائگنوز ہوا۔ ایسے موقعوں پر لڑکے کیا کیا کرتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، لیکن عمار نے ایسا نہیں کیا۔ عمار نے اسی طرح ہی عہد نبھانے کا فیصلہ کیا جس طرح پہلے بیماری کو جاننے سے پہلے۔ آگے چل کر کیا ہوا، کیا مشکلات آئیں، عمار نے محبت کیسے نبھائی اور یہ جو کینسر جیسی موذی بیماری ہے ان کو محبت نے کیسے شکست دی، وہ ساری امینی کی زبانی سنتے ہیں۔ عمار، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ذرا مختصراً بتائیں گے آپ کس طرح سے سٹارٹ ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ ایکچولی جب ہماری شادی طے آ گئی تھی 2018 میں، اگست 10 تاریخ کو جو ہے نا ہماری شادی تھی، تو جس دن شادی سے پہلے جو چھٹیاں ہماری سٹارٹ ہو رہی تھی شادی کی، تو آخری دن تھا ہمارا آفس میں، تو اس دن اس نے کہا کہ مجھے ایشو ہے کوئی طرح، ڈاکٹرز نے بلایا مجھے ایز سون ایز پاسبل۔ تو جب یہ ہاسپٹل آئی تو ہاسپٹل میں آ کے ڈاکٹرز نے کہا کہ مطلب اس کی بون میرو بایوپسی ہونی ہے، اس کو بلڈ کینسر ہے۔ تو اسی وقت ہی میں پیچھے سے آ گیا، میں نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹرز نے کیوں بلایا اتنی جلدی۔ تو میں جب ہاسپٹل میں پہنچا ہوں تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے مجھے یہ بتایا، تو بڑا عجیب سا لگا، بڑا شاکنگ تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے ہر چیز جو ہے نا وہ کر لی تھی۔ 10 دن رہ گئے تھے اور 10 دن سے پہلے ہم نے ہر چیز جو ہے نا وہ ہال وغیرہ بکنگ وغیرہ ہر چیز کروا لی تھی، لیکن جب اس نے کہا کہ یہ ایسی مرض ہے اور یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو خیر ہم نے جب پہلی مرتبہ ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ کیا ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں؟ جی، انہوں نے پہلی بات یہ کر دی تھی کہ یہ اس کو بلڈ کینسر ہے اور بلڈ کینسر کی سب سے جو ریئر اور بڑی ڈینجرس ٹائپ ہے وہ ہے، تو اس کا علاج کہیں نہیں ہے۔ تو خیر میں اس وقت ہم نے سوچا کہ ہم کسی اور جگہ پہ چلتے ہیں، تو ہم بڑے معروف ہاسپٹل جناح ہاسپٹل میں چلے گئے۔ وہاں پہ ڈاکٹرز کا رویہ اس سے بھی بڑا جو ہے شدید تر تھا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ مطلب یہ تو 5 دن کی مہمان ہے، آپ اس حالت میں لے کے آ گئے ہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، خیر اس طرح کی باتیں انہوں نے کی اس وقت۔ خیر انہوں نے بڑا ہمیں ڈرایا بھی بہت زیادہ، لیکن ان دا مین وائل ہم جو ہے نا وہ ہم نے ویٹ کیا کہ صبح ارلی مارننگ ہم شوکت خانم میں جائیں گے۔ تو شوکت خانم والوں نے پھر وہاں پہ ہمیں ایڈمٹ کیا، انہوں نے بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیا یہاں پہ، لیکن جو فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا CMH راولپنڈی یا آغا خان میں جانا پڑے گا۔ میں ساری رپورٹس کو لے کے وہاں پہ گیا، لیکن ہر جگہ سے انہوں نے ہمیں جواب دے دیا، کیونکہ وہ سبلنگس کا 100% بون میرو میچ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہائی رسک فیکٹر جو ہے نا ہے، تو ہم اس کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے، تو بچنا ناممکن ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ ہم کچھ نہ کچھ مطلب ہمیں کوئی ایسا راستہ دکھا دو کہ ہم علاج کی طرف کسی اچھی جگہ پہ جا سکیں۔ تو اسی رات میں مجھے کال آئی سعودی عربیہ سے، رحیل بھائی تھے وہ ہمارے لیے فرشتہ بن کے، اس رات انہوں نے کال کی اور کال کر کے کہا کہ اس چائنا میں فلاں فلاں ہاسپٹل ہے اور بہت اچھا بون میرو ٹرانسپلانٹ اور بہت اچھی ٹیمز ہیں ان کی، اور وہاں پہ چلے جائیں۔ تو خیر جب انہوں نے مجھے بتائی اس کی اماؤنٹ کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا وہاں پہ ہوا تھا تو تقریباً 4 سے 5 کروڑ لگا تھا، تو اب 4-5 کروڑ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ اس سے پہلے ہم نے کیمپین چلائی ہوئی تھی، کیونکہ علاج کے اوپر بڑی کاسٹ آ رہی تھی۔ شوکت خانم میں کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترے تھے جس میں وہ فری علاج کرتے، اس کرائٹیریا پہ نہیں تھے ہم، کیونکہ وہ ان کا ایج کا کرائٹیریا تھا، 25 سے ابو تھیں یہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے کیمپین چلائی ہوئی تھی، تو ہماری کیمپین سے وہ نمبر پہنچتے پہنچتے ملک ریاض صاحب کی بیٹی تک پہنچ گیا۔ تو ماشاءاللہ اسی رات میری راحیل صاحب سے بات ہوئی جن کی بیٹی کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، اسی رات فجر کی نماز سے پہلے جو ملک ریاض صاحب کی بیٹی نے مجھے کال کی اور کہا کہ جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے پوری دنیا میں جو مرضی ہاسپٹل دیکھ لو،
ہم آپ کا جو ہے نا جتنا بھی ہوگا علاج وہ ہم پے کریں گے. تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ جو چائنا ہے وہ بہتر ہے, اس کے اسٹیٹس بہت اچھے تھے ہاسپٹل کے, تو ہم چائنا کو ہم نے پریفرنس دی اور ہم چائنا میں چلے گئے. تو جب چائنا میں گئے تو چائنا میں جا کے علاج شروع ہوا. سب سے پہلے بڑی مشکل ہوئی, اس کو ماؤتھ السر ہو گیا, وہاں پہ انہوں نے ایک کیمو تھراپی لگائی, تو تقریباً 2 مہینے اس کے اوپر لگ گئے. اس کے بعد بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا. بون میرو ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد الحمدللہ پھر یہ اپنی ریکوری کی طرف آنا شروع ہو گئیں. تو الحمدللہ پھر یہ مارچ میں آ کے یہ وہاں سے ڈسچارج ہوئیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 6 مہینے یہاں پہ رکنا ہے. تو پھر ہم وہاں پہ رکے, اور اس کے ہر ویکلی ٹیسٹ ہوتے تھے, اس کا پھر منتھلی اس کا بون میرو بایوپسی ہوتی تھی, اس میں ساری جو رپورٹس تھیں وہ ساری سیٹسفیکٹری تھیں. پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی تقریباً جون میں, اور کہا کہ آپ جا سکتے ہیں, اور ہر 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد آپ نے واپس آنا ہے. اچھا ہمارے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو شادی کے دن طے ہوا تھا وہ اسی دن شادی ہوئی سیم جب آپ کو 10 دن پہلے پتہ چلا؟ بالکل اسی دن شادی ہوئی تھی, اور بڑی سادگی سے ہوئی تھی. اچھا, جو ہم نے پیسے ہال بکنگ میں لگائے ہوئے تھے وہ ہم نے واپس لیے, اور وہ واپس لے کے ہم نے علاج پہ لگانا شروع کر دیے. اور اس میں مین کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے میری والدہ کا, میرے بھائی کا, میری مدر ان لاء کا, اور خاص طور پہ زینب کے چھوٹے بھائی کا, جنہوں نے اپنا بون میرو دیا. تو بیسیکلی وہ ہیرو وہ ہے جس نے اپنا بون میرو دیا ہے. ایک ہیرو آپ بھی ہیں. آپ نے تو بڑا کردار ادا کیا ہے اس میں, الحمدللہ. اور آپ موٹیویشن بھی بنے ہیں لوگوں کے لیے, جو خاص طور پہ یہ تو بہت بڑا مرض ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس طرح کے موقع پہ, خاص طور پہ جب شادی قریب ہو. تو لوگ دیکھنے میں آیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے, لیکن آپ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن بن گئے ہیں جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. اچھا, کتنے اخراجات ہوئے ہیں آپ کے اس تمام اس پہ, اور سارے یہ لوگوں نے برداشت کیے, آپ نے بھی برداشت کیے, لوگوں نے کتنا کنٹریبیوشن کیا ہوگا؟ ایکچولی ہمیں پہلے بتایا یہ گیا تھا کہ یہ کوئی 5 کروڑ کا علاج ہے. اچھا, تو ہم نے بحیرہ ٹاؤن کو بھی اتنا ہی کنوے کیا کہ 5 کروڑ علاج پہ اماؤنٹ آئے گی. انہوں نے پھر 5 کروڑ پلس انہوں نے پھر ہمیں وہاں پہ رہنے کے لیے بھی 20 سے 30 لاکھ روپیہ انہوں نے الگ سے دیا کہ وہاں پہ جو آپ کے اخراجات ہوں گے. جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ علاج 5 کروڑ کی بجائے تقریباً 8 کروڑ کے قریب پہنچ گیا تھا. پھر اس میں میں نے ان سے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ اماؤنٹ اتنی بڑھ رہی, انہوں نے وہ بھی اماؤنٹ دے دی. اور پھر باقی یہ ہے کہ پاکستانی لوگوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. پتہ چلا کہ وہاں پہ آپ نے مقامی لوگوں سے بھی کہا کہ آپ ہیلپ کریں, چینی جو مقامی وہاں کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ سے جو گئے انہوں نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا, بہت زیادہ کنٹریبیوٹ پاکستانی اسٹوڈنٹس کا, پاکستانی کمیونٹی کا بہت زیادہ وہاں پہ. آپ ان تک کیسے پہنچے؟ ایکچولی وہاں پہ جب ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے پاکستانی, تو ان کے تھرو ہمیں وہ لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا انہوں نے ہمیں کہ یہاں پہ آپ جائیں اور یہاں پہ ہمیں مدد مل سکتی ہے. تو پھر ان کے تھرو ہی ہم بہت سارے, ہماری آواز پورے چائنا تک پہنچ گئی تھی, جتنے بھی گروپس تھے ان کے اسٹوڈنٹس کے. وہاں کے لوگ سن کے کیا کہتے تھے, یہ آپ کے واقعہ یا آپ کی بات سن کے؟ مجھے بہت سارے لوگوں نے وہاں پوچھا, چائنیز نے, جب انہوں نے اسٹوری سنی تو انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان میں سارے لوگ اسی طرح گئی ہیں؟ تو میں نے کہا جی سارے اسی طرح گئی ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں جی بالکل جو ہے نا وہ اسی لیے پاکستان اور جو چائنا ہیں اور یہ بڑے اچھے دوست ہیں. جس طرح کی آپ کی کہانی ہے کچھ لوگوں کے لیے شوکنگ بھی تو ہوتی ہوگی, کچھ لوگ کہتے ہوں گے اچھا آپ اس طرح کر رہے ہیں. جی بالکل, مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں, بہت ساری کالز بھی آئی ہیں کہ ہم تو بڑے شاکڈ ہوئے ہیں آپ کی اسٹوری سن کے. کئی لوگوں کو تو یقین نہیں آتا, وہ کہتے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ سچ ہے. تو مطلب پاکستان میں شاید ایسا کوئی معاملہ پہلے نہیں ہوا, تو اس وجہ سے شاید لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, تو ان دنوں ابھی ماشاءاللہ سے یہ ان کی جو صحت کا معاملہ ہے وہ کافی بہتر ہو چکا ہے. جی الحمدللہ. تو ابھی آپ نے بتایا کہ ایک میڈیسن ہے جو تقریباً روز یہ استعمال کرتی تھی, تو 1,76,000 ایک دن کی میڈیسن کا خرچہ تھا. جی وہ ہیومن ایمیونوگلوبولین تھا, مطلب ہیومن پلازما ہوتا ہے وہ IgG لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو پھر وہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ لگوانا ہے آپ نے 10 دن. تو آپ دوبارہ کب چائنا جا رہے ہیں؟ ابھی انشاءاللہ ہوپ فلی کمنگ یہ 25 اکتوبر جو ہے نا ہم جا رہے ہیں. ابھی کتنے اخراجات مزید ہیں جو آپ کو درکار ہوں گے لوگوں سے؟ کچھ لوگ آپ سے ابھی بھی رابطے کر رہے ہوں گے, کتنی اگر میں کچھ اماؤنٹ پوچھ سکوں آپ سے؟ اصل میں فاروق بھائی
یہ بیماری اس طرح کی ہے، اس میں میں کوئی اماؤنٹ کا ایسٹیمیٹ نہیں دے سکتا، نہ ہی ڈاکٹرز دے سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بھی ہے کہ ہم کتنی اماؤنٹ ہو کہ ہم اس دوا کا جو ہمارا وہ وزٹ جو پورا ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ وی کین ناٹ گیو اینی کاسٹ ایسٹیمیشن. تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. تو بس ابھی یہی ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ ہم سے، تو ہم وہ کلیکٹ کر کے تو ہم وہاں پہ جائیں اور زینب کا علاج کروا کے واپس آئیں. ٹھیک ہے. میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا زینب، میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ کے اوپر تو یہ ساری بیتی ہے، ایک تو ان کا کردار ہے بہت بڑا، انہوں نے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کیا، اور آپ نے بھی بالکل ہیروئن کی طرح کام کیا ہے اس میں بھی. اس میں ماشاءاللہ یہ جو آپ کی سٹوری ہے بڑی موٹیویشنل ہے. آپ سے جو لوگ آپ کو کیا کہتے ہوں گے اس موقع پہ؟ آپ کو بھی اچانک ہی پتہ چلا یہ بڑے خطرناک چیز ہے، اور اس طرح کے موقع پہ کچھ لوگ ڈسکریج بھی کرتے ہیں، کچھ ہمارے ہاں ایک عام فکرے ہیں کچھ اس طرح کے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. جی خاص طور پہ جب ایک تو پہلے مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اپنوں کے رویے اور اپنوں کی شکلیں دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اور پھر جب ڈاکٹر نے بایوپسی کا کہا تھا تو پھر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کینسر کی سائٹ پہ ہی ہے کوئی مسئلہ. تو کون سی ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا جذبہ ہے جس نے آپ کو کہا کہ کچھ نہیں، اب ڈٹ جائیں گے، کھڑے رہیں گے؟ کوئی ایک تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا تو ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں. جو صحت یاب بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان کو ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور ایک یہ کہ مطلب کہ 2015 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس وقت مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ جو بالکل صحت یاب تھے وہ ایک ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب اس وقت مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جو رات آپ کی قبر میں گزرنی ہے نا، وہ آپ کی باہر نہیں گزر سکتی. تو اس چیز کا تو ٹینشن لینی ہی نہیں چاہیے نا کہ آپ کی زندگی کا کیا ہوگا یا آپ کو مر جائیں گے. موت تو برحق ہے، وہ تو آنی ہے. تو بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جب آپ کی ویڈیوز اور آپ کی سٹوریز کہیں پہ پبلش ہوتی ہیں تو نیچے میں نے کمنٹس پڑھے ہیں، بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جن کو کینسر نہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ڈائگنوز ہوا جس کے بعد ان کے ہونے والے جو ہسبینڈ تھے، منگیتر تھے، وہ ان کو چھوڑ گئے، انہوں نے شادی نہیں. ان کے لیے بھی آپ ایک موٹیویشن ہے، کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ ایک تو یہ کہ مطلب جو لڑکے چھوڑ دیتے ہیں یا جو ہسبینڈ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے تو میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں. اور دوسرا لڑکیوں کا یہ کہ آپ مطلب ان کو اپنی ول پاور نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کم از کم وہ اپنا توکل رکھتے ہیں. اللہ نہیں چھوڑتا، جو انسان جو مرضی اتنا مرضی چھوڑ دے لیکن اللہ نہیں چھوڑتا. تو لڑکیاں آپ سے دعا کرواتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی عمار جیسا چھوڑ دے؟ ہاں، ہمیں کافی فون آتے ہیں. تو عمار کے بارے میں کچھ کہیں گی آپ؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی دے، ان کو میرے سر پہ ان کو سلامت رکھے ہمیشہ. اور یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے وسیلہ بنایا. اور کبھی آپ تنہا بیٹھی ہوں تو سوچتی ہیں کہ ہم زندگی میں کس طرح مل گئے اور بڑا اچھا فیصلہ تھا ان سے ملنے کا، اور یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور بعد میں شادی کا فیصلہ بھی؟ بالکل، اللہ تعالیٰ خود ہی پہلے راستے، جب کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پہلے خود ہی اس کا حل بھی نکال دیتا ہے. تو یہ مسئلہ آنا تھا تو اسی وجہ سے پہلے ہی مجھے ملا دیا تھا انہوں نے. جی، یہ ہے عمار اور زینب کی کہانی. آپ نے سنی ہے. جہاں یہ آپ کو موٹیویشن دیتی ہے وہاں پر ابھی ان کے مسائل بہت زیادہ حل ہو چکے ہیں لیکن ابھی مکمل طور پہ حل نہیں ہوئے. اور جب آپ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی اگر ہو رہا ہو تو کسی آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے حالات کا. اور اگر آپ لڑنا چاہیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے بتائی ہے ان کی کہانی، کینسر جیسی بیماری کو اس محبت نے شکست دے دی. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.